بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے انبیاء کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تو اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم لے کر آدم علیہ السلام خود بھی عبادت کرتے رہے اور اپنی اولاد کو بھی انہوں نے وہی باتیں سکھائیں، اور اللہ کی عبادت اس دنیا پر اس زمین پر ہوتی رہی۔ 10 صدیاں تقریباً 1000 سال مفسرین نے لکھا ہے لوگ اللہ کی توحید پر مستقیم رہے۔ تقریباً 1000 سال تک آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سے لے کر سارے کے سارے انسان موحد تھے، کوئی مشرک نہیں تھا، سارے اللہ کے احکام کے ماننے والے تھے، کوئی اس سے وہ روگردانی کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر انبیاء کو کتابیں دی۔ اس ساری تفصیل اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انسان شروع میں یہ مشرک پیدا ہوا ہے، یا ابتدا میں انسان اس کی کوئی ظاہری ساخت نہیں تھی، یا بنیادی طور پر اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے بے بہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان سارے کے سارے جن کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے پہلے ان کو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ کی توحید کا فہم ان کے پاس موجود تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ اختلاف کا رستہ اختیار کیا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور وہ آ کر اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کی خوشخبریاں سناتے، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے انبیاء کے ساتھ برحق کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ انبیاء اللہ کی دی ہوئی ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کے اندر جن چیزوں کے اندر ان کا اختلاف ہو چکا ہے ان کے اندر فیصلے فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کو مبعوث کیا اس کو کتاب دی، تاکہ وہ لوگوں کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر سکے اللہ کے علم کے ساتھ۔ تو لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوا، کب ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان اختلاف اس لیے ہوا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف ہوا ان میں مگر انہی لوگوں میں جن کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ لوگوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی آئے ہیں تو اس وقت ان کے پاس کوئی ہدایت تھی، نہیں، ہدایت تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے علم موجود تھا، لیکن بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے
دوسرے لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ اور فوقیت دیتے ہوئے بعض لوگوں نے اس علم سے انحراف کر لیا تھا، اس لیے اللہ نے نبیوں کے پاس کتابیں دی تاکہ لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکموں کے مطابق لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین کے پیروی کرنے والے بن جائیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز میں جن میں اختلاف ہوا تھا حق کی۔ اہل ایمان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حق کی توفیق دی اور حق کی انہوں نے اتباع کی اور اختلافات سے نکل آئے۔ مفسرین نے اس جگہ پر اختلاف کا سبب ذکر کیا ہے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کو یعنی امت محمدیہ کو یہ شرف دیا، انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، کان حنیفا مسلمہ، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، پکے توحیدی تھے، صرف اور صرف اللہ کی بات کرنے والے، ان کے اندر یہودیت اور نصرانیت والی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اہل ایمان کو، اختلافات سے یہ بچے اور وہی بات کہی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہی تھی۔ یہودیوں نے سیدنا مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت برے القاب سے جو ہے وہ نوازا، اور عیسائیوں نے جو ہے وہ اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ مومنوں نے مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے اتباع کرنے والوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہر جگہ پہ جہاں پر اختلاف کا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ حق رستہ دکھا دیا جس کے اوپر چل کر صحیح معنوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ اس طرح جتنے اختلافات ہیں، دنوں کا اختلاف، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنوں کے لیے جو ہے وہ جمعہ کا انتخاب کیا، یہودیوں نے اختلاف کر کے ہفتے کو اپنا جو ہے وہ تہوار بنا لیا، اور عیسائیوں نے جو ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اتوار کو لے لیا، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے امت محمدیہ کو جمعہ کا دن عطا کر دیا جو کہ اصل تھا۔ لہذا ہر جگہ اختلاف میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنین کی ہدایت کی اور انہوں نے اللہ کے اذن سے حق کو پا لیا جہاں جہاں بھی اختلاف تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ بھائیو، حقیقت میں انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ کی بندگی حقیقی معنوں میں اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اللہ کو ایک مان کر سارے کے سارے اسی کے احکام کے جو ہے وہ تابع زندگی کو کر لیا جائے۔ پہلے ہم پڑھا ہے اللہ نے یہ آرڈر دے رکھا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے جو دل چاہا وہ مان لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا، نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام یہ چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اختلاف سے بچاؤ چاہتے ہو تو پورے کے پورے اللہ ذوالجلال والاکرام کی باتوں کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل لے کر آؤ، ورنہ تم سے پہلے جو قومیں بھٹکی ہیں ان کے اندر اختلاف جو آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے پاس ہدایت تھی، نہیں، ہدایت تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر فوقیت جتلانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بعض چیزوں کے لیے مخصوص کرنے کے لیے لوگوں نے ایسے ایسے حربے اختیار کیے جن کے ذریعے بعض لوگ جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہو گئے۔ لہذا آج میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین واضح بین موجود ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کمی کوتاہی نہیں ہے۔ پورا دین اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ لہذا میری زندگی کا ہر مرحلہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق طے ہونا چاہیے تاکہ اللہ اس دنیا کے اندر راضی ہو جائے، اور وہی اصل جس کے اوپر یہ پیدا ہوا تھا انسان، اس کے اوپر آ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ اس دنیا کے اندر بھی اسی کے اندر کامیابی ہے، اور اختلافات سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اور ذاتی گروہ، ذاتی فرقے، برادریاں، معاملات اور دنیا کی جو ہے وہ آسائشیں اور اس طرح کی چیزوں سے مبرہ ہو کر خالص اللہ کے دین کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو جایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معافی فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔